أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صنفیت جناب مولانا عمر کچھروی صاحب آپ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ نبی پاک ایسے موقعوں پر بھی حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب یہ آگے آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا لیکن آپ لگاؤ یار یہ کیمرہ، مثل کرامن کاتبین کے ایسے واقعات سے نظر کو محفوظ فرمائے. سن خاموش موجود تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ یہودی بھی راز فرما دیں موجود تھے. رہ گئے انوار شریعت، یہ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا بتائیں. پھر مسلم شریف کہتی ہے صحابی نے گھر میں رات کو جمع کیا، حضور صبح کہہ رہے ہیں رات کو تم نے جمع کیا. کیسے جی حضور نے؟ تو پھر کیسے انہیں پتا چلا کس نے جمع کیا یا نہیں کیا؟ خاموش انوار شریعت. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ حدیث پوری پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فعل ہو گئے. سنیں انہوں نے کیا کہا؟ مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھتے تھے. یہ میرے پاس موجود ہے سیرت سنائی. انہوں نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں، مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے، محمد فوت ہو گئے، پس افضل کون؟ یہ نیچے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، یہود کے ڈر کے مارے تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے، اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے. اس کو انہوں نے کیا کہنا؟ گستاخی. اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب الزامی جواب. یہ جیسے سیرت سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا. آؤ سنو. مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا. عیسائی مشن نے اسلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی، تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے. مگر اہل اسلام اس کے جواب سے عاجز رہے. مولانا ثناء اللہ مرسر سے انہیں بلایا گیا. انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا، عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے. مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 مردوں کی طاقت؟ مولوی صاحب یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں. اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا سی جو کتنے پڑھے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھ کے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اب آؤ یہ میرے پاس اسی طرح کا جواب، میرے پاس کمالات عزیزی میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. یہ الزامی کمالات عزیزی. ادھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے، انہوں نے الزامی جواب دیا. اس کو جس نے اس کو سوال اعتراض کیا مولوی صاحب خاموش ہو کر بیٹھو. یہاں سیرت سنائی والا اسی طرح الزامی جواب دے کر اب اس کو میں پکڑ کر کہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتی ہے. یہ خیانت مت کرو، یہ کمالات عزیزی ہے. اس میں اسی طرح کہا گیا. سنو جی، ایک پادری نے سوال کیا تمہارے پیغمبر نے وقت قتل امام حسین سے فریاد نہ کی، حالانکہ حبیب کا محبوب تر ہوتا ہے. خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے تشریف لے گئے، پردے غیب سے آواز آئی
تمہارے نواسے پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا، لیکن ہم کو اس وقت اپنا بیٹا عیسیٰ سلیب پر چڑھا ہوا نظر آیا۔ اب میں کہوں کہ یہ شاہ عبد العزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، اللہ کا بیٹا۔ اب اگلی بات، انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے امام ابو حنیفہ کو بھی کافر ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں کہتا ہوں نکالو فتاوی نظیریہ، جگہ جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی ولایت اور ان کی عظمت کا انکار کرے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آگے اور بیان کرتا چلوں، لے آؤ فتاوی سنائیہ، مولوی صاحب نے، سب لوگوں نے سنا فتاوی سنائیہ، سب کے سامنے لوگوں، آپ لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا، عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے، کفریہ اور شرکیہ ہے، سنو یار پھر بولو کیا ہے، کفریہ اور شرکیہ ہے۔ آؤ جی یہ فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 وحدت الوجود، ثناء اللہ مرسری بار بار بتا دیے یار بیچ میں نہ بولے، وجود کے وحدت الوجود، وجود کے اصل معنی ما بالموجودیت، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے، اس کی تشریح یہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بالموجودیت صرف ایک چیز ہے۔ شیخ محی الدین اکبر قدس سرہ نے اس کے متعلق ایک قرآنی روایت لکھی ہے، اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ کسی مکان کی کوٹھیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سبز، کوئی سیاہ، ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا، مگر باریک نظر والا لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا۔ قرآن مجید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے، جو بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کو ماننے والا گھر کو لگ گئی آگ، گھر کے چراغ سے لے آؤ شاہ اسماعیلی کتاب دے دیتے ہیں۔ اب اگلی بات، میں اگلی بات جو حل کرنا چاہتا ہوں، جال حق کے اندر انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ سرکار نے انہوں نے کہا جی کہ شکاری بنا، عبارت پوری نہیں پڑھی کیونکہ پتہ سی پھنس جاؤں، اس کی وجہ یہ ہے تو فیصلہ شیعہ میں شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں تشبیہ اور استعارہ سے مشبہ اور مشبہ بھی سے برابری سمجھنا پرلے درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ سنیں تیرے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے یار خاموش رہیں، کیوں بول رہے ہیں پھر بات یہ خاموش، میری بات ٹائم آؤٹ کرو، ہون گل کرنی نہیں کچھ انہوں روکو پھر آگے جڑا ہے نا کہہ رہے ہیں کہ کچھ کوئی بھی نہیں بولیا، وہ بولے تو سچ پہلے کیا نہیں انہوں نے کیا میں کہ تساں سے ادھر کوئی بھی نہیں بولنا پیا، میں کہ تساں سے ادھر کوئی نہیں بولنا پیا، اب سنو مشبہ اور مشبہ بھی کا فرق جو نہ سمجھے وہ کون ہے، پرلے درجے کا جاہل۔ یہاں پر مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب تقویت الایمان یہ کہہ رہے تھے نبی بڑے بھائی جیسا، تو قل انما انا بشر مثلکم کی رٹیں لگا رہے تھے، تو مفتی صاحب نے فرمایا بیوقوفو، اور نبی ہم جیسا نہیں، نبی ہم جیسا نہیں، نبی کو اس طرح کہنا توہین ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی تو وہ ان کافروں اور مشرکوں کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے۔ اس طرح شکاری کا کام ہوتا ہے شکار کو قابو کرنا، اس طرح مصطفیٰ کریم نے کافروں کو قابو کر کے جہنم سے بچا کے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب میں آگے سنو، اگر یہی بات ہے مولوی صاحب، میں کہوں اے مولوی صاحب جناب چل یار غلط نہیں کہتا شعر نے، میں کہن کی دڑ لگا سا شعر ہے مثال دوں گا، اور پیچھے نے صدر صاحب دم ڈھونڈنا شروع کر دیں، ان بھائی بات کرو، ان کے صدر صاحب ان کے آگے لا کر کچا گوشت ڈالیں کیونکہ شعر ہے، اور شعر کی جو مشابہت کی وجہ ہے اس حوالے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کوئی گدڑ گئے تو اس کے آگے آ کر مرغیاں مری ہوئی ڈال دو۔ اسی طرح انہوں نے یہاں پر تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ میں من کل الوجوہ مشبہ مشبہ بھی کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں ہے۔ کوئی نہیں بول رہے ہیں شعر دی ساتھی، اور پھر سنو اگر یہی بات ہے، اور سنو یہ میرے پاس موجود ہے، یہ انفاس العارفین، انکار کتے کرے گا جتے جاوے گا سٹ
سر دے جاؤں گا. کیسے جائے گا تم؟ سنو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی مثال پانی کی، جیسے ایک لوٹے میں ریت ڈالو اس میں پانی ڈالو، یہی مثال اللہ کی ہے کہ وہ کائنات میں موجود ہے. اب اس کے کہنے کے مطابق مشبہ بھی کو اگر ایک جیسا مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا شاہ ولی اللہ صاحب کو کافر کہو گے؟ ہمت کر کے دیکھو. اور رہ گئی بات آگے، یہ میرے پاس موجود ہے فتاوی ثنائیہ، آؤ ذرا سنو. انہوں نے وحدت الوجود کا کیا کیا بھائی؟ بولو. انکار کیا اور سنو اپنے بزرگان کی گل سنو. انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا. بڑی پیاری گل سنو یار. کہتے ہیں قادیانی آواز. مولوی صاحب صفحہ کٹو، بڑا مزہ آئے گا جی. سنیں صفحہ 148 قادیانی آواز. مرزا صاحب قادیانی نے بھی ایک ٹریکٹ وحدت الوجود کے متعلق لکھا. اس میں وہ لکھتے ہیں وجودی ہر ذرہ کو خدا مانتے ہیں، جیسے یہ کہتا ہے، جیسے مرزائی کہتا ہے ویسے یہ کہتا ہے. پھر بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں کہ وجودی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو زور سے کاٹنا چاہیے. اگر وہ سی کرے تو کہنا چاہیے کیا خدا سی کرتا ہے؟ پتہ چلیا وحدت الوجود کا انکار مرزائیت کا اچھا. اب جی ایک سیکنڈ رک جائیں، کتابیں لے بند کر دیں. وہی تو بات دیکھیں ہم بالکل مولانا ذرا ایک مہربانی کر کے اگر خطیب بغدادی والی امام صاحب کے حوالے سے شروع کریں ہم آپ سے بھی گزارش نہیں کر سکتے کہ ہمیں انگلش کے بارے میں بیٹھنے کی اجازت دو سے زیادہ اشارے کر پیچھے ہونا کی چپ کرا دو دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 جس سے وہاں وہ پڑھ رہے تھے. مسئلہ وحدت الوجود کا معنی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جو مسئلہ وحدت الوجود ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک موافق شرع اور دوسرا مخالف شرع. ایک تو معنی یہ ہے کہ جو وہ شریعت کے عین مطابق ہے، دوسرا شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے مطابق کیا ہے؟ ساری دنیا کا وجود یعنی ہستی بخشنے والا ایک ہے جس کا نام القیوم ہے. سبحان اللہ. یہ وہ حوالہ ہے کہ وحدت الوجود جو صحیح جس کا تشریح کی جائے کہ یہ معنی اگر لیا جائے کہ ساری دنیا کا وجود یعنی ہستی بخشنے والا ایک ہے، یہ تو صحیح ہے.
دوسرے معنی میں موجودات بلحاظ اصل کے سب ایک ہیں. اس پر تبصرہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ مربجہ تصوف جوگیوں اور سادھوؤں کا فلسفہ ہے. اما اس کا عقیدہ صریح کفر ہے، قرآن و حدیث کی تکذیب ہے. اس عقیدے پر نہ اللہ تعالیٰ معبود رہتا ہے، نہ خالق، نہ رازق، نہ عابد، نہ معبود، پھر نہ کچھ حلال نہ حرام. ایسے خیالات رکھنے والے اور پھر مسلمانی کا دم بھرنے والے حقیقت میں شیطان کے بندے ہیں، بے ایمان ہیں. یہ لوگ محض تقیہ اور نفاق کے طور پر شریعت کا دم بھرتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے بتلا دیا کہ وحدت الوجود کا جو دوسرا معنی جس میں یہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں. یہ وہی عقیدہ کفر ہے جس کو ثناء اللہ صاحب نے صفحہ 148 پر بیان کیا. وحدت الوجود کی دو تشریح ہیں، ان دونوں میں وجود کے معنی قابل غور ہیں. وجود کے اصلی معنی ہے ما بھی موجودیہ، یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اللہ اکبر، یہ ہے وحدت الوجود کا دوسرا معنی. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کا معنی وحدت الموجود کے ہوں گے، جو بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب کوٹھی کا مطلب غالباً یہی تھا. وحدت الوجود کی دوسری تشریح میں وحدت الموجودات لیے جاتے ہیں. یہ تشریح ایسی ہے کہ اس کو کوئی اہل شرع نہیں مان سکتا. سبحان اللہ، یہ وحدت الوجود کا انکار کر دیا انہوں نے. اب دیکھو کتاب المجروحین، جس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا لو ان رجلا عبد هذا النعل، ایک میں ہے نعل ایک میں ہے بغلہ، تقربا بذلك الى الله جل وعلا لم ارى ذلك باسا، کہ جو آدمی کسی جوتے کی عبادت کرے، امام صاحب فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی رد المحتار صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 کہتے ہیں کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی پھر کیا کرتا ہے؟ فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ، اللہ وہ خون کے ساتھ فاتحہ لکھتا ہے. کہاں پر؟ اپنی پیشانی پر یا ناک پر. پھر کہتے ہیں جاز للاستشفاء، کہ یہ علاج کے لیے جائز ہے. وہ کہتے ہیں وہ بالبول ایزن، اسی طرح پیشاب سے بھی فاتحہ لکھنا جائز. پھر ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمارا یہ مذہب نہیں. اسی کتاب میں آخر میں لکھا ہے وَهُوَ الْفَتْوَى، فتویٰ بھی ہمارا حنفیوں کا یہی. صفحہ نمبر 154 یہ ذرا دے دیں. اچھا، یہ اصول کرخی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر آیت، قرآن کی ہر آیت جو ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے گی اس کو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح پر کیا جائے گا. اور اسی طرح نبی کی حدیث بھی جب وہ ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے، صفحہ نمبر 373. مولانا یہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں. فقہی بارات ہمارا باس نہیں، آپ اس کو کفری اور شرکی، یہ عبارت یہ ختم ہے، یہ عبارت نہیں چلے گی. میں جب لاؤں گا تو ٹھیک ہے. چلو یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. جو آدمی جو اب آپ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ٹائم اپ کریں، آپ انتظامیہ والے دوست سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے ہماری شرط لکھی ہے اس جیسی بات جب پیش کر دی جائے. شبلی رسول اللہ کٹو. آپ نے گھوڑے کو خدا بنایا. وہ گھوڑا لکھا ہی نہیں وہاں گھوڑا. گھوڑا نہیں لکھے ہوئے تو جی لکھے ہوئے نہیں جی لکھے ہوئے. اپنے ٹائم پہ اچھا سنیں اگر انہوں کی کتاب جو میں کڈا کے خدا گھوڑا ہے کٹو نا تو فتوا لاؤں فتوا لاؤ گے تو سن لے بزرگاں کا نام ڈیڑی جان کا نام آئے گا نا. اچھا یہ آپ نے شبلی کو یاد رکھیں آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے شبلی کو کافر کہا ہے.
आप लोगों के सामने। चले जो भी हम तो कलमा इसका बयान कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। रसूलुल्लाह पढ़ा है। आप अपने आपने शिबली को काफिर कहा। कलमा जो है हमने साबित करना था कि इनके अकायद कुफरिया शिरकिया है, किसी को काफिर कहना या ना कहना ये दूसरा मसला है। ये मुल्ला अली कारी की इबारत है मौज़ूआतुल कुबरा, उसमें वो ये कहते हैं कि इस बात का माना अन्नहु ला याती नबीयुन, कि इसके बाद के नबूवत में नबी नहीं आएगा, यानी वो ये है कि नबूवत आ सकती है, उम्मती नबी आ सकता है। सफा नंबर ये है 192। एक दिन शहनशाह औलिया हजरत शाह नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किताब का नाम है मकालात अबुल बयान, मोहम्मद सईद अहमद मुजद्ददी, इन्होंने कहा, देखे मौलाना खुदा का वास्ता क्यों ना रख रहा है यार, खुदा का वास्ता नहीं असी इन्हां ते हम अकाबिर दी पढ़ाई कल जेड़ा मुकर्रर की किताबां पढ़ छड़ रहे हो। सईद अहमद मुजद्ददी पढ़ा काबिर मुजद्ददी कौन है ओए? नहीं काबिर और मुकर्रर कल तक कौन ही है? चलो फारग चाहत जबर किताब का मुकर्रर से बात आप फतवा में मेरे को ले लवाऊंगा, ये शर्त के अंदर मौजूद है, शर्त पढ़ो शर्म करो। आप अगर सुन मौलवी मैं और नायतुल्लाह असरी की किताबें शुरू करने लगे असी सब तो पहला उस जो के काफिर का फतवा ला कौन हो गया? सारे दिलाओ आज जासो ते बिटिया दा तुसा तैयार हो सी उनका टाइम है यार। अहमद रजा मुंदी तेरा सदकी दे दी है का भी दे दी साथियों सा शुक्र मस्ती नहीं करना असल में तो सदे मोतबार स्काई दे ली ना बिया मुस्तरद किताब आप पे क्या नाम है? बैठे यार, फोन के नाम से बाहर करो सब। आप बैठे बस कर रहे दफा कर करके मोतबार उलमा का ये मलफूजात अहमद रजा खानी और अब्दुल वहाब अकाबर औलिया में से हैं, और सैयद अहमद बदवी कबीर के मजार पर बहुत बड़ा मेला और हजूम होता था। इस मजलिमे में चले आते थे कि एक ताजिर की कनीज पर निगाह पड़ी। ये गैर मुतल्लक इबारत है। क्यों? इसके अंदर क्या गुस्ताखी खुदा शिर्क और कुफर है? मैं बताता हूँ, मौलवी साहब साबित करें और मैं एक बात बताऊँ, इसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा। क्या करोगे? ठीक है, हम करो। कुफर साबित करेंगे। आपके गैर मुस्तनद मौलवियों की जो अगर आप कहते हैं तो फिर आपके मुस्तनद मौलवियों की बात पेश की जाएगी। देखो मसला ये है कि हम आपके अकाबिर की बात फिक्र ये बातें पेश करते हैं तो हम भी फिक्र बातें आपके मुस्तनद मौलवियों की पेश करेंगे। मैं पेश कर रहा हूं पेशाब पाके खंजीर का पेशाब पाके मैं पेश करूंगा। आप लोग लड़ाई करने हैं मोटा, देखो आप लोग लड़ाई करने हैं, आप लोग लड़ाई करने हैं, अपना मोटो बयान करें। आप लोग मेरी बात सुने, चौधरी साहब कहाँ सुने? आप लोग बात करें। चौधरी साहब मैं कसम से मेरे पास ये बेशुमार किताबें, वो किताब छोड़ दी ना, बस वो छोड़े गलत किताब को पेश कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही ना करें ना, कितनी मरतबा के निकालूंगा लेकर आया हूं। वो भी जवाब का वो भी जो है ना शौक खत्म हो जाएगा। आज जुतियां दा हथियार है जो काबर के तो ये इबारत है, अगर से इबारत को दिया है अपने खुशी ए इंसाफ हो। बैठे यार, बैठे आप लोग बैठे। जेडी गाड़ी तय होगी जो किताब नहीं पेश करनी खत्म होगी, रख देती हूं। असल मसला ये है कि जदों अब्दुल हई भी पेश कर रहे सर, मैं अब्दुल हई जो बंदी है शाह इस्माइल यार सुनो, अब्दुल हई सारे लोग तनु चबड़ गए ओए, तो अनुचर क्या है? ए तू कुत्ता है, चुप कुत्ता है, क्यों बोला
माँ याद है कुश्ती का भी शौक है तो मुनाज़रा नहीं आपस में करा सकते तुसी दी जगह तो किधर आ गए मैं वहां से ना बर्दाश्त करेगा ब्लैक बेल्ट बंदा बैठेगा अच्छा गल सुनो जी ठहरो एक मिनट ठहरो ना और चुप करो यार एक मिनट गल्ला इखलाकी या गैर इखलाकी देखो ना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ इखलाकी या गैर इखलाकी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ नहीं बोलता नहीं सुनो ना इस बात से वो ना भाई वो बोले उन्होंने मैंने चवल क्यों किया तो उसने उन्होंने क्यों किया तुसी क्या इस वास्ते ना किसी यार गाल सुनो ना छोड़ो इसका हज़रत साहब सुनो यार मैं हवाला पेश कर रहे हैं तुसी क्या तुसी नहीं साहब छोड़ो छोड़ो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ इंसाफ मैं कराना ना हुणे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ तो पेश करो इंसाफ मैं कराना ना हुणे शर्तां ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸਦਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁੱਧੀਆ ਸੁਪੀਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ अब्दुल हई का हवाला ये पेश कर रहे सर किताब जी पढ़ के देते हैं किताब जो मैं पढ़ी नहीं ठीक है उन्होंने किताब के उत्ते अब्दुल हई नू या इस्माइल नू दोबारा उसे ना बैक चलो जी बात खत्म सैयदी किताब किताब है मलफूजात अच्छा नंबर है 275 इस किताब में हजरत सैयदी कहते हैं अमर रजा खान साहब कि हजरत सैयदी अब्दुल वहाब काबर औलिया इकराम में से हैं। हजरत सैयदी अहमद बदवी कबीर के मज़ार पर बहुत बड़ा मेला और हजूम होता था। उस मजमे में चले आते थे। एक ताजिर की कनीज पर निगाह पड़ी, फौरन निगाह फेर ली कि हदीस में इरशाद हुआ पहली नजर तेरे लिए है और दूसरी तुझ पर, यानी पहली नजर का कुछ गुनाह नहीं, दूसरी का मुआवजा होगा। खैर निगाह तो आपने फेर ली मगर वो आपको पसंद आई। जब मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए इरशाद फरमाया अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है जिसके मज़ार पर आए हैं। वो कह रहा है कब्र से अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है। अर्ज की हाँ।
اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی. مولانا ایک دفعہ پھر یہ پڑھیں. ارشاد فرمایا, دیکھیں میں عبارت ارشاد فرمایا سے آگے پھر پڑھیں. آپ اپنی بات. ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے. قبر سے نہیں, اچھا عبد الوہاب کہاں تھے؟ عبد الوہاب کابر اولیاء کرام میں سے ہیں اور دربار پر کے مزار پر آ رہے ہیں. ارشاد فرمایا عبد الوہاب کو کنیز پسند ہے. عرض کی ہاں. کہنے والا کون ہے آگے ثابت کرتا ہوں. قبر میں تو نہیں آیا ہے, قبر والے کا آئے گا جناب, قبر والے کا آئے گا. اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبا کی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبا فرماتے ہیں مان وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی. جو مزار اقدس کے جس کا مزار تھا وہ کون ہے؟ ان کا پیر احمد بدوی. اس کے مزار کی نظر کی. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے, فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. سنو میری بات, ابھی ختم نہیں ہوئی. لیکن میری بات دیکھیں, میں اصولی بات نہ کروں پھر بات کریں. انہوں نے دعویٰ کیا تھا یہ کفری جاتی سے جو عبارت پیش کرو گے وہ فکر سے نکالوں گا وکیل لے کر آیا ہوں. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے, اسی صفحے کی اگلی زمزم پر تکفیر کا مسئلہ لے کر ٹائم کٹا بولے تھے کیوں ٹائم کٹو نہیں, میں نہیں کر رہا, میں تو پوچھ رہا ہوں تاکہ میں تشریح کر دیں. قبر پر کنیز کو چڑھانا, پہلے تو سنا تھا کہ بکرے چڑھتے ہیں, اب کنیزیں بھی چڑھتی ہیں. وہ جو قبر کے اندر ہے, یہ قبر پر کسی کی قبر پر کنیز چڑھانا, مال چڑھانا حلال نہیں, شریعت میں حرام ہے. نظر لی غیر اللہ ہے اور یہ غلط ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, نظر نیاز کا اولیاء کا یہ الگ موضوع ہے. یہ کفریہ شرکیہ ثابت کرتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. کہا تھا آپ نے اس کو کفر شرک ثابت کر. اس طرح چھوڑ پڑھ کے اس طرح کریں یہ نہیں. ہمارا جو معامل نظائر کفریہ شرکیہ عبارت پڑھی نا اگلی جواب میں تو آپ نے کیا سی کہ ابھی کفریہ شرکیہ ثابت کرو, یہ تو میں نہ کرو. بات کتنا ٹائم رہتا ہے؟ ابھی بڑا ٹائم ہے, 1 منٹ رہ گیا. مواد بڑا ہے. اچھا جی, صفحہ نمبر 21 ہے, کس کی؟ مفتی محمد امین صاحب کی. فقیہ اثر فقیہۃ السلف حضرت علامہ الحاج مکتبہ سعیدیہ رضویہ. اگر آپ کہیں کہ سعید اسد صاحب کے بارے میں یہ ہمارے امثر علماء میں سے اور ابھی بھی وہ موجود ہیں. ہمارا یہاں ہوا کیا یار, یہ کیوں یہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھو اس کو ہر ایک کا انکار کر رہے ہو نا, کہ یہ بھی علماء کی بات کریں. میں آپ کے جب ہم نے کہا تھا وہ یہ ابھی زندہ ہیں, فیصل آباد میں موجود ہیں. کوئی اہل حدیث سن تو لے, یہ ہمارا کیا ہے کہ یہ ہمارا مردوں کے طرح پیش کر دیں. احمد سعید بریلویوں کا بہت بڑا عالم ہے, یہ ان کے باپ کی تحریر کتاب ہے. جو بندی کی احمد سعید سعید اسد ایک منٹ رہ گیا, ٹھیک ہے پلیز آپ 1 منٹ صبر کر کے بات پوری کرنا. چلو جی. کہتے ہیں جب عورت کے ساتھ اس کا خامد کھیلتا ہے, اس کے بوسے لیتا ہے, تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں. اور جب دونوں غسل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا, اور اس تسبیح کا ثواب دونوں خامد بیوی کو عطا ہوگا. غسل کے قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. یہ حسن جنابت کے قطرے ہیں, ناپاک پانی ہے, اس سے قطرے سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں. اور شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ موتا کے غسل سے اسی طرح فرشتے پیدا ہوتے ہیں. عرض
حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ سید طائفہ جنید بغدادی رک گیا ٹائم چلو جی آگے آؤ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد یار پہلے کہا نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط بات کہی تھی. اور اہل حدیثوں تہاڈی تے میں کہہ رہا کہ او غیرت ہی مر گئی ہے. سوچ کے بولے نا سوچ جی سوچ کے اپنی باری برداشت کرو. یہ تاریخ بغداد کا حوالہ دیا. کیا ہر حدیث یا باقی چیزوں میں تم راویوں کے اوپر بات کرتے ہو؟ یہاں پر تم بھول گئے یہ جو تم نے ابو اسحاق فرازی کو اور ابو الحسن الطائفی اس کو جو تم نے ذکر کیا ہے یہ ضعیف ہے اور ایک مجہول ہے. سنو ذرا پیش کرو سنو رہ گئی انہوں نے بات صحیح حسن کی. سنو اصل کتاب پیش کرو جس میں صحیح ثابت کریں نا جی. روک دو. سنیں اصل کتاب پیش کرو جس پہ یہ دیکھیں ایک ان کی چیٹنگ دیکھیں 3-4 ترمیں ہو گئی ہیں وہ غائب انہی کے پاس ادھر بھی گیا تھا 3 ترمیں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے. یہ چونکہ انہوں نے کون اکٹھے کرنا تھا نا سیٹ والا سے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دسنا اصل کتابیں پیش کرو. اصل حوالوں کتابوں سے سعودیہ کا ہم حوالہ پیش کر رہے تھے. منتظم صاحب آپ نے فرمایا تھا اصل کتاب. اب ذرا انہوں نے پیش کیا ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. یہ اصل کتاب سے ذرا خود پیش کریں. آپ بھی ان کا بندہ بولتا ہے پھر آپ کہتے ہیں آپ ابھی ان دونوں کو بولنے دیں. کیسے بات کریں سنیں جناب میں یہ آپ نہیں بولیں. اصل کتاب پیش کرو. میں کہتا ہوں اصل کتاب. ایک منٹ امتیاز صاحب سنیں. مصنف ابن جو انہوں نے یہ پڑھا ہے اس کو آپ صحیح ثابت کریں. پہلا تو حق آپ کا تھا نا کہ اس کو صحیح ثابت کریں. ذکر ثابت کرو جی. آپ نے دعویٰ کیا یہ ویڈیو چاہ رہی ہے کہ سند صحیح ہے. بے شک سارے لوگوں نے سند صحیح ہے اس کی آپ اس کی صفات ثابت کریں. اور اگر آپ سنیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو جیسے آپ نے یہ بات کی اسی طرح ہم نے بات کی ہے. ہم نے اصل کتاب پیش کی ہے. اچھا بات سنیں نا. ہیلو کیا بولتے ہیں نا شبیر صاحب سنیں جی. بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے کہہ چکا آغاز میں نے کہا تھا صوفیاں دیاں گلاں بغیر نہ کوئی شے نہیں. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو دغا. یہ بڑا تھا. یہ میرے پاس کیا کون سی کتاب ہے جی شاہ ولی اللہ. ایک منٹ ٹائم رکھو. سنیں جی حضرات ویڈیو لگائیں. انہوں نے کہا ہے شاہ ولی اللہ غیر معتبر ہے. اور سنو تحریک اہل حدیث یہ لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرزا مظہر جانے جانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہرگز مقلد نہ تھے. یہ کہا ہے یہ کس کا ہے؟ میرا والا لون ایک تسی پہ یہ کس کا ہے؟ میرا ٹائم ہے. نیچے بیٹھے نہیں تھوڑا ٹائم ہے پھر نیچے بیٹھے تو یہ بغیر ٹائم کے آپ نے کیا میری بات سنیں. آپ اپنے ٹائم میں بولیں گے. یہ شاہ ولی اللہ اور اس کے اوپر ٹائم شروع. میں اس کے اوپر بے شمار کتابیں پیش کر سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث اور کوئی نہ ہویا انہوں نے فیصلہ باد اہل حدیث جتیاں ماریں گے. کم از کم ان کا جو ارشاد الحق اثری ہے وہ تو مارے گا ہی مارے گا. بدی الدین راشدی کے چاہنے والے وہ ماریں گے. اس لیے کہ اہل حدیثوں کا امام ہے شاہ ولی اللہ. یہ دیکھیں آگے چل کر میں پھر حوالہ پیش کر رہا ہوں. فتاوی ثنائیہ
آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا. ایک نذیر حسین دہلوی, دوسری احمد علی سہارنپوری. ایک بنے دیوبندی, دوسرے بنے اہل حدیث. اب اسی طرح تحریک آزادی فکر اس میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وقت کے مجدد تھے, 11ویں صدی کا مجدد. اور بات سنو, اگر نہیں ہے شاہ ولی اللہ آپ کا, ایسے ہی ہے. حالانکہ میں نے دکھایا, یہ جب باتیں کر رہے تھے سعید اسد کے والد کی بات آ رہی ہے, وہ بھی میں پیش کروں گا. جھوٹ بولا ہے, انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا جامع صغیر کا. اب حدیث مولوی صاحب برداشت کریں. اب یہ انہوں نے کہا اگر محمد نے محمد کو خدا مانا. اسی طرح کی بات یہ لکھتے ہیں, جس کو تم خدا کہتے ہو ہمارے نزدیک وہ محمد ہے, اور جس کو تم محمد کہتے ہو وہ ہمارے نزدیک خدا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک طرف شاہ ولی اللہ امام, ایک طرف صوفی. کون؟ جن کے بارے میں تاج المقلل والے نے کہہ دیا وہ جاہل ہے جو صوفیوں پر فتوے لگاتا ہے, اس کی عقل خراب ہے. اب سنو, بار بار تمہیں یاد آ رہا ہے یہ کون ہے جی؟ ابقات. وحدت الوجود کو کیا کہا تھا, کون سا عقیدہ؟ شرکیہ. یہ لکھتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق عام طور پر جو مشہور ہو گئے اس عقیدے کے ماننے والے, کتاب شاہ اسماعیل دہلوی. متنازع ہونا گیا پہلے جدو پیش کر رہے نہیں سی. وہ کہتے ہیں, سنو غور سے سنو, کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ وحدت الوجود والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں. اب جو میں حوالہ پیش کرنے لگا تھا وہ ذرا غور سے سینہ تھام کے سنو. اب جگر تھام کے بیٹھ کہ میری باری ہے. پوچھنے والا اگر پوچھے کائنات کی یہ چیزیں, آسمان, زمین, شجر, حجر, درخت, پتھر, آدمی, گھوڑے, یہ کیا ہیں؟ کیا یہ بجنسی خدا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا عین ہے؟ مولوی صاحب عین ہے یا غیر؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے شجر حجر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ شجر ہونے یا حجر ہونے کے جو آثار ہیں, ان کا مبدا اور ان کے احکام کی جو منشا ہے, اگر یہ مقصود ہے تو میں کہتا ہوں اس صورت میں یہ ساری چیزیں, گھوڑا, کتا, بندہ, ڈنگر, سارے خدا ہیں. مولوی صاحب گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے, شاہ اسماعیل دہلوی, اور رہ گئی باتیں تم وہ پیش کرتے ہو. اور اے تک کوئی فتوا, اے سامنے بیٹھو ہے بندہ, اس نے بہنوں نال نکاح جائز کر. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. سنو, کفر ہے. بہنوں نال نکاح جائز کرانا کفر ہے. وہ سارے بولنے میں بھاجن چپ کر میں ان کو بولنے یہ میں اس کے سنیں, میں اس کے جواب میں سٹارٹ کریں ٹائم. سعید اسد کے والد کی بات, اور جو انہوں نے کہا کہ وہ جو قطرے وہ ہوتا ہے وہ حدیث ہے جامع صغیر کو انہوں نے حوالہ دیا. اے جناب سعودیہ دے ریاض سمجھ کے ہڑپ کر گئے سونے ہو, عبارت کیوں نہیں پڑھی تسا؟ وہ اس کو پڑھے, وہ حدیث کا حوالہ انہوں نے دیے. اور معاذ اللہ تسی چنگیل حدیث و اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہو بھائیو, یہ تمہارے عقیدے حدیث ہے, انہوں نے حوالہ دیے. پڑھو حدیث, سنیں میں پڑھتا ہوں. رہ گئی بات یہ, انہوں نے کہا تھا کیا شبلی کون ہے؟ حدیث پڑھو. حدیث شبلی کون ہے؟ حدیث پڑھو. کتاب دے دیں, کتاب کے پاس ہے آپ کو بات ہے. انہوں نے کہا تھا شبلی کون ہے؟ حدیث برداشت کرو. حدیث پڑھو پہلے. حدیث بیان ہونے کی تاکہ انہوں نے حدیث بیان کی تھی تو حدیث پڑھو. ٹائم آؤٹ کر دو. انہوں نے کو جڑی حدیث انہوں نے کہنا کہ حدیث ہے وہ بیان کرو. کتاب پڑھو. کتاب آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے. کتاب ابھی آپ دیکھ کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں ادھر ہے. حدیث پڑھو. یہ دیکھیں جب ہمارے اندر رجل تھیرے نہیں آؤٹ ٹائم شروع. اندر رجل اذا نظر الى امراتی ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر رحمت. خاموش, یہ مصنف کی بات ہو رہی ہے, میں اس کو استدلال میں نہیں پیش کر رہا. یہ عبارت ہم ناقل ہیں. یہ پہلی بات, یہ کتاب
तेरे पास आ नहीं सकती। तो फिर छोड़ो इसको। तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। आगे बोलो। आप शुरू करें जी टाइम। टाइम शुरू है जी। अभी तो आपके एतराज का जवाब दिए, जो पुराने गुफ्तगू जो आपने की है, जो आपने पुराने गुफ्तगू एतराज की उसका जवाब दिया। टाइम रोक दो। और फिर सुने, इन्होंने मानोगे तो पानी पीते ने बंदे मौलवी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਰੋਕ ਦਿਓ वो तो किसी ने भी छोड़ना है आपके सवाल का जवाब देने के लिए रोका है। आपको पुराने गुफ्तगू आपने कहा खत्म करो, चाहे ले आओ वो बात हो इन्होंने मेरी बात सुने, हमारा यहाँ वायदा था कि ये भारत कुफरी शिरकिया पेश की जाएगी। इन्होंने फिकी इबारत को छेड़ा रद्दुल मुख्तार उसूली तौर पर सुना मौलवी साहब, मुनाफिकों और यहूदियों वाला काम यहाँ भी किया इन्होंने। ऊपर लिखा हुआ है इख्तलाफा फित तदावा बिल मुहर्रम, हराम चीजों को बतौर दवा के इस्तेमाल करने के इस बारे में इख्तिलाफ है। ठीक है, अब फिक्र की बहुत सारी इबारात ऐसी होती हैं कि जो मुफ्ताबी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो गैर मुफ्ताबी होती हैं। जैसे हदीस कभी ज़ईफ होती है, कभी हसन होती है, कभी सही। इस तरह फिक्र दे मुनकरनु के पता फिक्र की चीज है। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर फिकी इबारात इन्होंने छेड़ा, इम्तियाज साहब मुनाजरा यहीं पर खत्म कर देंगे। ये फिकी बात हमारा फिकी बात नहीं होगी, बात नहीं होगी। सुने नहीं, मैं नहीं साबित करूँ। अच्छा सुनो, सुने, ये महरून कुफर है कि बोलना महरून निकाल के माँ का ऐलान की थी सामने बैठा था, पूरी पढ़ा यार तू पढ़नी क्यों ना पढ़नी? नहीं वो मैंने मुखातब किया वो मौलवी है ना, वो मौलवी कहता है, वो मौलवी है, वो मौलवी सुने जी मेरी बात सुने। फकीर पढ़ी हाय हाय तो इसी से कानून और हम कहते हो टाइम आउट है भाई। चलिए अब स्टार्ट। अरे कई बात ये कि इन्होंने कहा सुने ये टाइम आउट है। अगर तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਫਰੀਆ ਸਾਬਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਟਾ ਦਿਓ हटा दो काम। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਕਾ ਦੀ ਬਾਤ इस तौर से नहीं, इसका पहले जेड़ा जो उसने फतवा देता है उसने भी काम दे चुप करके गलत दिए। देखें ये टोटल पूरा कर रहे हो लोगों, टोटल पूरे कर रहे हैं। एक तरफ सूफिया की बात तयमान करें जिनके मुताल्लिक दरम्यान में कोई नहीं बोलेगा। इनके मौलवियों ने लिखा, इनके अकाबिर ने लिखा सूफिया पर फतवा नहीं लगा, बोलो नहीं लगेगा। एक खुद अपनों की बात कर रहे हैं। रह गई बात इन्होंने कहा जी क्या कि पेशाब के साथ भी लिखना इन्होंने, हालांकि ये गैर मुफ्ताबी कौल है, मुफ्ताबी भी साबित कर देंगे, छोड़ दियो बस। बात ये नहीं, आपने लोगों को ये गलत आपने मैसेज दिया है। हालांकि अगर उस तरह मैं बात करूं तो ये मेरे पास आप ही की फिका का जवाब फिका से इसके अंदर इन्होंने लिखा है कुत्ते का पेशाब पाक है। तो पाक चीजा ना लिखने के होंगे हमारे नजदीक ये गैर मुफ्ताबी कौल है। अब बात नहीं चलेंगे। अब अगर फिक की बात आई तो आगे आपके में बखिया उधर के रखा। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और अगली बात, मैंने इनको चवल कहा था, इन्हें कितनी तकलीफ हुई थी। ठीक है, ये रसूल के माँ बाप को इन्होंने काफिर कहा। कहाँ पर लिखा है? फतावा नज़ीरिया, फतावा सुनाइए तो। अच्छा, इसके अलावा मैं का शायद आप मुझे कह रहे हैं कि इन्होंने काफिर कहा मेरे दर्द करके। नहीं उसने नहीं। अब मैं जो अगली करने जा रहा हूँ ये मेरे पास मौजूद है, फतावा सुनाइया
فتاوا سنائیہ جو پہلے میں نے عبارت پڑھ کے درمیان میں چھوڑی تھی، وحدت الوجود کے مسئلے کو انہوں نے فتاوا سنائیہ کے اندر انہوں نے کہا جو وحدت الوجود کو مانے وہ کون ہے؟ کافر اور مشرک ہے. میں کہتا ہوں یہ وحدت الوجود کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے سنیں ذرا غور سے. کہتے ہیں قادیانی آواز، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وحدت الوجود کا انکار کون کرتا ہے؟ بولیں مرزائی کرتے ہیں، قادیانی. اوے خاموش یار، ٹائم آؤٹ کرو. میں کیوں بول رہے ہو؟ میں کو بتا رہا ہوں کہ اتنا آستہ بول. ٹائم آؤٹ کریں. سنو یہ میرے 20 سیکنڈ اوپر چپ کرو. سنو ہم نے ڈیڑھ ہی جان دیا. 30 سیکنڈ دے دو. چلو دے دیں. اب یہ انہوں نے کہا جی یہ جو وحدت الوجود کا منکر ہے وہ کون ہے؟ قادیانی. کون ہے جی؟ قادیانی. اور انہاں دے پرانے تعلقات نے قادیانیاں نے لیاؤ کتاب آتے طیبہ مرزے کا نکاح پڑھایا نذیر حسین دہلوی پہلے جی ہاں مان گیا ہے. یہ میرے پاس بولی. اور ان کے جو آزاد صاحب ہیں مولوی آزاد صاحب، ان کا بھائی مرزا کے 3 سیکنڈ ہوتے ہو گیا مرزا کے گھر میں رہا ہے. ایک سیکنڈ اسٹارٹ کریں. اچھا جی آپ کی 5 منٹ اسٹارٹ. دیکھو یہ سب مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے. یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے بھی اس بات کو صفحہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 23 پر تسلیم کیا ہے. کیا عبارت میں پڑھتا ہوں. کتاب ہے گمراہی کے جھوٹے خدا. یہی عبارت فتاوی رضویہ میں بھی. چلیں فتاوی رضویہ سے پڑھیں جو میں یہاں سے پڑھتا ہوں جس میں میں نے حوالہ لگایا ہوا ہے. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ احمد رضا خان صاحب کی. ان کی نہیں لکھی ہوئی. محمد اجمل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. کہتے ہیں تعلیم و تحقیق امام اہل سنہ مجدد دین ملت اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا خان. تعلیقات اور حواشی جو حاشیے ہیں وہ کس نے لکھے ہیں؟ اجمل نے. لیکن حاشیہ نہیں ہم پیش کرتے ہیں، اصل کتاب پیش کرتے ہیں. اور وہ اختلافی مسئلہ بھی نہیں. کیا کہ کافروں کے صدہا پھر کے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں بلکہ مانتے ہیں. مولود وغیرہ ہم بت پرست تک کہتے ہیں کہ سارے جہاں کا مالک سب خداؤں کا خدا ایک ہی ہے. عرب کے مشرک بھی کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یعنی وہ تو بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے. جب ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے بنایا تو وہ کہیں گے اللہ نے. یہ اللہ عز و جل کو مانتے ہیں، یعنی یہ ساری کائنات مانتی ہے. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کا اقرار کرتے ہیں. یہ ان کے مولوی محمد حسن علی رضوی بریلوی مکتبہ فریدیہ سے چھپی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، سب کا اللہ ایک ہے. لیکن ایک دیوبندی نے ان پر ایک اعتراض کر دیا. صفحہ نمبر 156 ان پر ایک اعتراض کر دیا دیوبندی نے. ان کے خلاف کتاب لکھی دو خدا کا تصور. کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے. یہی حال ٹیکسی مناظر اسلام مصنف سیف شیطانی کا ہے، یعنی بریلوی دیوبندیوں پر ہٹ کر رہا ہے. اچھا
یہ کہتے ہیں کہ دو خدا کا تصور دیوبندیوں نے کہا، بریلویوں دو خدا کا تصور کہ بریلویوں کا یہ خدا ہے. وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اہل دیوبند کے دو خداؤں کے تصور کو بے نقاب کر دیا، کیونکہ اہل دیوبند کے اس جاہل مطلق وکیل نے صفحہ نمبر 102 کی سرخی میں خود لکھا بریلویوں کا خدا مشرک ہے. بریلویوں کا خدا مشرک ہے. گویا اہل دیوبند کے نزدیک خدا بھی دو بلکہ متعدد ہو سکتے ہیں. بریلویوں کا خدا جدا ہے، اہل دیوبند کا خدا جدا ہے. بریلویوں نے اب کیا اعتراض کیا ہے کہ یہ کہنا کہ بریلویوں کا خدا اور ہے، دیوبندیوں کا خدا اور ہے، مرزائیوں کا جدا ہے، شیعوں کا جدا، دو خداؤں کا تصور پیش کر کے مصنف سیف شیطانی خود مشرک ہوا. کیونکہ بریلوی تو کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ ان کا خدا جدا ہے اور اہل دیوبند کا خدا جدا. اب آپ سمجھ لیں اس عبارت کو کہ بریلویوں کے نزدیک بھی یہ کہنا کہ بریلویوں کا خدا جدا ہے، دیوبندیوں کا خدا جدا، ایسا نظریہ رکھنا کیا ہے؟ شرک. یہ کتاب میں صفحہ 156. اچھا، اب انہی کے فتوے پر کون کافر ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو، کون مشرک بنتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں. فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کہتے ہیں غیر مقلدوں کے جھوٹے خدا، وہابیوں کے جھوٹے خدا، دیوبند صفحہ نمبر 545 پر، رافضیوں کے جھوٹے خدا، چکرالیوں کے جھوٹے خدا، قادیانیوں کے جھوٹے خدا، نیچریوں کے جھوٹے خدا، نصارہ کے جھوٹے خدا، یہود کے جھوٹے خدا، مجوس کے جھوٹے خدا، آریہ کے جھوٹے خدا، فلاسفہ کے جھوٹے خدا. خود کیا اصول بنایا کہ جو یہ کہے بریلویوں کا خدا اور دیوبندیوں کا خدا وہ مشرک اور کافر ہے. اب احمد رضا نے اپنی کتاب میں مختلف لوگوں کے خدا بیان کیے کہ یہ دیوبندیوں کا خدا، یہ وہابیوں کا، یہ دیوبندیوں کا، یہ مرزائیوں کا، یہ شیعوں کا. اپنے اصول کے تحت خود اپنے جال میں سیاد آ گیا کہ انہوں نے اصول خود بنایا کہ جو دو خداؤں کا تصور پیش کرے وہ خود کافر و مشرک ہے. ان بریلویوں کے فتوے سے احمد رضا پکا کافر و مشرک بن گیا. کون سا؟ اچھا جی، حضرت والا یہ عرض، حضرت یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر کے پورا واقعہ یاد نہیں، ارشاد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یعنی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کے مثل چلنے لگے. بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی. جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. جب بیچ دریا میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں، مجھ سے یا جنید کہلوائیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ نہیں کہنا. صوفی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے مطلب ہے سارے صوفی پکے کافر ہیں. یہ صوفی کی بات ہے نا، ہمارے خود علماء نے کیوں کہا یہ صوفی ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صوفی اس معنی میں، صوفی اس معنی میں کہ مجذوب ہے، پاگل ہے، مجذوب ہے. فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ فتویٰ یہ لگا رہا ہے کہ شیطان نے اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ خود تو کہیں یا اللہ، مجھ سے کہیں یا جنید، میں بھی یا اللہ کہوں نہ کہوں. اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا. اللہ کو پکارا تو غوطہ کھایا، یا جنید کہا تو پار لگا. پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہہ یا جنید یا جنید. جب کہا دریا سے پار ہوا. عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ کہیں اللہ تو پار ہو اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں. فرمایا ارے نادان، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے. اللہ کہتا ہے استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اللہ کہے مجھے پکارو، یہ کہتے نہیں جنید کو پکارو.
अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन सुनो जी। किताब का नाम है कश्फुल महजूब, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी लिखा था। सारी सूफीदार इस्लाम से खारिज है इसका मतलब? हाँ कह दो। कहते हैं जब बंदे का फिर हक की तरफ मुजाफ हो तो बंदा वहक कायम होता है। चुनाचा ऐसे ही वारिद हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक वहां पड़ी। टाइम कितना है? 2.5 मिनट है। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक वहां पड़ी जहां पड़नी ना चाहिए थी, यानी एक औरत पर जो औलिया की औरत थी, जिसे देखा और उन पर हराम थी। और जब बंदा वहां कायम हो गया जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर, तो आपकी भी पड़ी, इसी तरह जैद की बीवी जैद पर हराम हो गई। नबी की निगाह कहाँ पड़ी? जैद पर, और जैद की बीवी पर। और कैसे पड़ी? इसलिए कि वो नजर जो दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, और उसके लिए कहते हैं कि ये नजर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो माले शुक्र में थी। ये किसने लिखा? अपनी बात शुक्र किसी नबी को नहीं आया। हाँ, ये शुक्र क्या होता है? ये बदमाशी के चक्कर में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शुक्र क्या होता है? खुद कह दिया मैं अल्लाह, फिर कहा शुक्र हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब कहा कि मैंने शुक्र की हालत में जैद की बीवी को देखा और इस हालत में देखा कि नबी की इतनी बड़ी गुस्ताखी। मसला देखो हल होना चाहिए। मसला देखो हल होना चाहिए। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। कहते हैं शाह वलीउल्लाह अहले हदीस थे, ठीक है? शाह वलीउल्लाह क्या थे? अहले हदीस। अहमद सईद काज़मी इनके अभी अकाबर में शामिल है। किताबों की पेश कर सकते हैं, मैंने इसके मुकाबले में आपको 15 बातें पेश की। तकरीर पेश कर रहे हैं, तकरीर पेश कर रहे हैं। ये आप ये नहीं पेश कर सकते। अहमद सईद काज़मी की तकरीर पेश कर रहे हैं। एक सेकंड का बयान पेश कर। एक सेकंड टाइम रोकेंगे। अहमद सईद काज़मी की तकरीर, ठीक है जी, बोलो जी। सुन ले सारे लोग, दीवाने मोहम्मदी पर अहमद सईद काज़मी की तकरीर चले। उस तकरीर में अहमद सईद काज़मी कहते हैं शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। अहले हदीस कौन है? शाह वलीउल्लाह कौन है? अहले हदीस। अहमद सईद ने कहा कि अहले हदीसों पर अल्लाह की रहमत हो। साबित हुआ तुम्हारे मौलवियों की किताब से कि अगर वो अहले हदीस था तो अहले हदीस तो सारे ही जन्नती इंशाअल्लाह। हमारा हक तो साबित हो गया कि हमने अपना अकीदा साबित कर दिया कि हम हक पर हैं, तुम गुमराह हो, तुम्हारा अकीदा कुफरिया शिरकिया है। अभी टाइम थोड़ा है। अब देखें मसला असल में समझने का है कि हाथी के पाँव में सब का पाँव, इसी पर बहस चलाएं। अगर शाह वलीउल्लाह हनफी था तो हमारे खिलाफ हवाला क्यों पेश किया? और अगर आपके बकौल अहले हदीस था तो अहले हदीस तो जन्नती रहमतुल्लाह अलैह कामयाब। इसी पर फैसला करना है। जब पॉइंट ऐसा आ जाए कि फैसला होने के काबिल हो, सारी दुनिया इसको समझे। अगर शाह वलीउल्लाह चलो कोई इस तरह करिए जो थोड़ा टाइम होके शरारत हो रही है। अहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने देखा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मीठा मीठा आप कोड़ा कोड़ा थू थू। मैंने ये इबारत पढ़ी थी अवकार की और हमारी शरायत में मौजूद है। उधर कहते हैं इख्तलाफी बंदा है, यार इख्तलाफी बंदा है तो लाओ फतवा शाह इस्माइल ते काफिर है। ला चुके हो, बार फिर ला दे। अच्छा, मैं लोगों आप लोगों से कहता हूँ, चले कोई भी हो, ये देखें इस शाह इस्माइल देलवी ने क्या कहा? घोड़ा, खोता, बंदा, बट्टा, दरख्त खुदा का ऐन है। खुदा का
خدا کا شاہ اسماعیل دہلوی متنازع شخصیت ٹھیک ہے انہیں پیش نہ کرو معتمد علماء کے حوالے پیش کرو میں کہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل دہلوی یہ انہوں نے سنیں جی میں کہتا ہوں سنیں میری بات سنیں دے بھائی مولوی صاحب ان دونوں کتابوں کا آپ ثبوت پیش کر دیں کیا دیکھیں نا یعنی یہ ہمارے مستند علماء ہیں اس کو ثبوت کرو کہ مستند علماء ہے شاہ اسماعیل کہتا ہے جو ایک منٹ کہتا ہے حدیث متنازع بن گیا اب ٹائم روک دیں سن پتا جی نہیں پتا ہے نا نہیں پتا لگا چوک کر دے کرنا موڑا پاک ادھر سنو دیکھو آواز سنائیے ہمیں سنیں سنیں انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا عالم نہیں ہے اوے گل سن ادھر یہ کہہ رہے پکا اہل حدیث یہ کہتا پکا بریل دیوبندی کون تمہارا میں پہلے پڑھ چکا کہ تم دیوبندیوں اور دیوبندی ہے سننا اور سنو سنا ہے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں میں ہمارے نزدیک وہ بھی شاہ اسماعیل کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور آپ بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں اور سنو سنا نا ہم خاموشی سے سن دو ان کی بات کر رہے ہیں میری باری میں یہ کہتا ہوں نہیں میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں دیکھیں کہاں شاہ اسماعیل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے حدیث مولوی اور ان کو جھوٹیاں ماریں گے وہ یہ کہہ رہے پکا اہل حدیث متنازع شخصیت ہے یہ کہہ رہے پکا اہل حدیث یہ کہتا پکا دیوبندی سنیں اور پھر مانگو ہو میں کہتا ہوں نا سنو جی حدیث تو نہیں ہے اور سنو یہ تو متنازع بن گیا یہ پھر وہی بات کتابوں سے بتا رہے ہیں اچھا کہہ دو کہ جو اچھا ایک منٹ چلیں جی خاموش میں بات کو ختم کرتا ہوں شاہ اسماعیل آپ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے متنازع شخصیت لگاؤ فتوا چلیں فتوا تم لگاؤ پہ تم یہ منافقت کر رہے لا الہ الا اللہ اور یہ تمہارے بریل میں آدھے آدھے کر رہے ہیں وداد ہے وداد کس کی تصریف ہے اس سے فتوا لاؤ میں یار قول ہے صوفی کا قول ہے صوفی کا تھوڑی دیر پہلے مخالف باتوں میں آپ ڈال اوئے چلو ہن اپنا اہل حدیثوں سنو اہل حدیثوں سنو ٹائم کوئی نہیں اس نے کیوں روکا درمیان میں مجھے میں اپنی بات سے پوائنٹ پہ آیا ہوا تھا سنتا ہے نا اپنا ٹائم پوائنٹ پیش کرو جی پوائنٹ پیش کرو انہوں نے کہا شاہ اسماعیل ہمارا نہیں یہ معیار الحق وہ کہتا ہے شہید فی سبیل اللہ اور جب کافروں شہیدہ کے ہو بھی کافر ہے ڈیڈی جان کی بات سنو یہ ہمارے استاد نہیں وہ آپ کا مرشد استاد بنتا ہے نذیر حسین دیوی میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے دیا ہے اب بات یہ درمیان میں یہ انتظامی اچھا آج غیر مقلدہ میں پتہ لگے ہے اور شاہ اسماعیل بھی نکل گیا جی جیسا 12 مستند علماء اہل حدیث نے اس کا دفاع کیتا کہ یہ ٹھیک ہے آج اس ہم کفریہ کہہ چکے ہو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کسی میرے پیو کی دوبارہ مناظرہ نہیں کرنا کتابیں نہیں چھوڑی تھی کتابیں چھوڑی تھی
ادھر امتیاز صاحب آپ میرے کام شروع کریں اور درمیان میں جو بولے گا کام کرو. یہ کتاب چھوڑ دیں, اختلاف ختم. کیوں چھوڑیں؟ یہ کتاب چھوڑو. کیا یہ کون ہے؟ یہ تمہارا کام ہے. نہیں جاؤ نہیں مانتے نہیں جو تمہارے اس کی بات کریں. جناب میں اس کا مستند ہونا ثابت کرتے ہیں ہمارے شرط نہیں سنیں جی سنیں میری بات سنیں ذرا شرائط کے اندر ایک بات کریں گے ایمان کریں گے درمیان میں کوئی نہیں بولے. امت میں 73 گروہ ہے.